بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم جنس پرستی کی ابتدا سب سے پہلے تاریخ میں اس دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری قوم کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا، اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر مسلسل پتھروں کی برسات کی گئی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی ناپسند تھا، اور یہ شدید قسم کا عذاب اس قوم پر آنا اس وجہ سے تھا کہ آنے والی نسل کو یہ بتایا جائے کہ شیطان جو کہ خود کو اور اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تم لوگوں کو گمراہ کرنے اور تمہارے فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، تمہیں ہم جنس پرستی جیسی لعنت میں مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین ہے، جس نے تمہارے جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ پیارے دوستو، قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ ایسا فحاشی والا کام کریں ان کی یہی سزا ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر نیچے پٹخ دیا جائے یا پھر ان دونوں انسانوں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں ایسا کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا تو ہمیں ایسا دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ملک جس کا مقصد اور جس کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ایک ایسی الگ مسلم ریاست جس میں 99% مسلمان رہتے ہوں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپس پر ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں بھی ہمیں ہر جگہ پر ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ پیارے دوستو، ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈا کے ذریعے پاکستان کی نئی نوجوان نسل کی اس غلیظ ترین گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں جوئے لینڈ کے بعد کئی ایسی LGBT فلمز کو فورن فنڈنگ سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، جس پر پہلے بھی کئی لوگوں نے تنقید کی تھی، یہاں تک کہ اب پاکستانی ڈراماز میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جسے تمام بچے، نوجوان اور حتیٰ کہ تمام فیملیز مل کر دیکھتے ہیں۔ فورن فنڈنگ NGOز ایسے لوگوں کو مسلسل لا کر سوشل میڈیا پر پروموٹ کر رہی ہے اور ان لوگوں کو باقی تمام مسلمانوں کا رول ماڈل بنانا چاہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کرنے کے بعد جب پاکستانی میڈیا نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابھی ہماری یہاں پر دال نہیں گلنے والی، کیونکہ اس قوم پر ابھی اور سال محنت کرنا باقی ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی علماء حق اور ایسے سیولائز لوگ موجود ہیں جو کہ کبھی بھی اس گھنونے اور گھٹیا کام کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن ہماری آنے والی نئی نسل ان لوگوں کا اصل ٹارگٹ ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا ہوا ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ اور شوٹنگ ساری پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آئنر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامہ کے لیے فنڈنگ کی گئی ہے ZEE5 کمپنی کی طرف سے، اور اس کے رائٹس اس کمپنی کو بیچ دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی یہ سوسائٹی ہم جنس پرستی کو اتنا پروموٹ کر سکتی ہے۔ اس ڈرامہ کا نام برزخ ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے مشہور اداکار فواد خان اور صنم سعید نے کام کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس ڈرامے کے اندر وہ کام کیے گئے ہیں جن کو اسلام نے مکمل طور پر منع کیا ہے، مثلاً ہم جنس پرستی، فحاشی، بے حیائی، LGBTQ اور سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ڈرامے کے اندر ایک چھوٹے بچے کو ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے لیے فیلنگز بھی دکھائی گئی ہیں، اور اس ڈرامے کے اندر 2 چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے۔ 2 مردوں کو فزیکلی پیار کرتے دکھایا گیا ہے، اور بار بار اس ڈرامے کے ڈائیلاگز میں ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
پیارے دوستو، اس ڈرامہ کی کہانی ایسی بیس پر ہے جس میں ایک بزرگ شخص کی بیوی مر چکی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ عالم برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے اور جو بھی شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ کے ٹیکسٹ کے اے پر اگر غور کریں تو آپ لوگ صاف صاف پری میسن کے سمبل کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ڈرامہ کی فنڈنگ ان فورن کمپنیز نے کی ہے جو کہ شیطانیت کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس دنیا پر دوبارہ شیطانی حکومت نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس ڈرامے کا نام بھی سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے برزخ۔ برزخ وہ مقام ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے تک اس کے رہنے کا مقام ہے، جو کہ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے، جو کہ جہنمی شخص کے لیے آگ کا بچھونا ہوتی ہے اور جنتی شخص کے لیے جنت کی کھڑکی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ کا نام سوچ سمجھ کر اسلام کے اوپر رکھنا اس بات کا چیلنج ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو اور تمہیں کسی بھی قسم کی دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے سے اور ان پر عمل کرنے سے پرہیز کریں۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم جنس پرستی جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔